اللہ نے عروج و زوال کے جتنے قصے ہمیں سنائے ہیں، جو بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئیں، وہ غربت کی وجہ سے نہیں ہوئی، ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوئی، اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، یہ ایک قوم۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، یہ ایک دوسری قوم۔ وفرعون ذی الاوتاد، یہ ایک تیسری قوم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذرا دھیان سے میری بات بھی سنو اور غور بھی کرو کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا تیرے اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا۔ وہ دنیا میں اتنا طاقتور انسان اللہ نے نہیں پیدا کیا، جن کی اوسط، ہماری اوسط عمر 40 ہے، ان کی اوسط عمر تھی 300 سال، 300 سال، 600-500 سال وہ زندہ رہتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، بال نہیں سفید ہوتے، یوں درخت کو پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے، ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے۔ اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں ہلاک ہو گئے؟ سخر علیہم 7 لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ ایک اور آیت میں نے ساتھ شامل کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نافرمان ہوئے، ان میں طاقت کی کمی نہیں تھی، نافرمان ہوئے، سرکش ہوئے، آوارہ ہو گئے، اللہ کو بھی للکارا اور انسانی اخلاق کا دامن بھی تار تار کیا۔ تو اللہ نے کہا میں نے ان پر ایک ہوا چھوڑی۔ وہ کہتے تھے من اشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو اس سے ہمیں ڈراؤ۔ ان کے نبی تھے ہود علیہ السلام، وہ کہتے کوئی ہم سے طاقتور ہے تو ڈراؤ، ہمیں کس سے ڈراتے؟ من اشد منا قوة، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ تو اللہ نے جواب دیا اولم یروا ان الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون۔ میرے نبی ہود ابھی نے بتائیں کہ جس اللہ نے تمہیں نطفے سے اتنا بڑا انسان بنایا ہے نا، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تو نظر نہیں آ رہا، لہٰذا وہ کہتے ہے ہی کوئی نہیں، ساڑھے جائے ہے ہی کوئی نہیں، کوئی دکھاؤ۔ جب وہ اکڑتے ہی گئے تو اللہ نے ایک ہوا چھوڑ دی۔ 7 لیال وثمانیۃ ایام، 7 راتیں اور 8 دن، اور اس کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق ہوا ہے، سب سے طاقتور۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو یہ امبیلنس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑے تو بیلنس ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ پہاڑ سے کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ نے کہا لوہا، کاٹ دیتے۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ لوہے سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آگ ہے جو اسے پگھلا دیتی۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آگ سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پانی جو اسے بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پانی سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہوا ہے جو اسے بخارات بنا کے اڑا دیتی۔ تو ہوا اس کائنات کی اللہ نے سب سے طاقتور مخلوق بتائی ہے۔ اب عجب بات بتاؤں، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ آپ حیران ہو گئے سن کے اپنے نبی کی بات۔ تو یا اللہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اس کائنات میں ہوا سب سے طاقتور چیز۔ اللہ نے کہا میرے بندے کا میرے نام پہ ایسے خرچ کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے خرچ کیا، ایسے دے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ میرے بندے کا میرے نام پہ خرچ کرنا یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ ہوا بھی اس کے آگے جھک جاتی ہے، چونکہ یہ عمل میرے غصے کو بجھا دیتا، میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، بخیل نہیں ہوتا۔ تم لوگ کمال سمجھتے دوسرے کی جیب سے کھانا، کیونکہ ہم اس دور سے گزرے دوسرے کی جیب سے کھانا، اور اللہ تعالیٰ کمال دیکھتا ہے کہ اپنی جیب سے کھلا، خود بھوکا رہ کے اوروں کو کھلا۔ ایک دفعہ شیطان ملا کسی عابد کو، تو
اس نے کہا آج جو پوچھو گے نا سچ بتاؤں. شیطان کہ اچھا ایک بتا دے، تیرے یار کتنے، تیرے دوست کتنے؟ کہنے لگا 3. کون؟ کہ ایک جو غصے والا، غصہ تو سب میں ہے، جس کو غصے پہ کنٹرول نہ ہو، پھٹ جاتا ہو پھٹ جاتا ہو پھٹ جاتا ہو. غصہ سب کو آتا ہے، کھوتے نو غصہ آ جاتا ہے انسان تو انسان. غصہ آنا نیچرل ہے، نہ آئے تو پریشانی کی بات ہے. غصے کو پینا نہیں، برداشت نہ کرنا، اس سے معاشرہ ٹوٹتا ہے. تو اس نے کہا غصے والا بڑا اچھا میرا یار ہے پکا. دوسرا نشہ کرنے والا، شراب پینے والا میرا بڑا گھاٹا یار ہے. اور تیسرا بخیل کنجوس میرا بڑا یار ہے. اور اگلی عجیب بات بتاؤں کہ اگر بدقسمتی سے یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں کہ وہ کمبخت غصہ بھی میں بھی پھٹتا ہو، شراب بھی پیتا ہو، بخیل بھی ہو، شیطان اس کا مرید ہوتا ہے اور وہ پیر ہوتا ہے، وہ ایسی خطرناک بلا بن جاتا ہے. مسلمان کا صدقہ عادت ڈالو بچوں، خرچ کرنے کی عادت ڈالو. سخی کا کبھی ہاتھ تنگ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے خزانوں سے دیکھا. لیکن آج کل ماں باپ سکھاتے ہیں گنجائش کرو گنجائش کرو، جمع کرو جمع کرو، کجیاں میں پیسے ڈالو. اور تم اللہ کے نام پہ لگانا سیکھو، اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، خرچ کر اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کر. اس مراد فضول خرچی نہیں، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا. تو اللہ کے نام پہ صدقہ اس کائنات کی سب سے طاقتور چیز، جو کہ ہوا کو بھی سے اوپر اللہ نے بیان کیا، اور اللہ نے کہا یہ تیرے رب کے غصے کو بجھا ٹھنڈا کر دیتی. اللہ نے ہوا چھوڑی اور اس قوم کو تہس نہس کر. ان کے قد ہوتے تھے 50 فٹ 60 فٹ 40 فٹ کے قد ہوتے تھے. تو ہوا نے ان کو ایسے اٹھایا، بگولا چلتا رہا ایسے ہی. تو آپس میں ان کے سر ٹکراتے تھے، ٹھا 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 ٹھا، یہاں تک ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں، ان کے دماغ نکل گئے. پھر انہوں نے پٹک کے زمین پر مارا، دھڑ الگ ہو گئے، سر الگ ہو گئے. اس کے پیچھے تباہی کی وجہ نہ پیسے کی کمی نہ ٹیکنالوجی کی کمی اس دور کی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. پھر اللہ نے کہا ایک اور قوم آئی جنہیں پتہ چلا کہ ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا چلی تھی، لہٰذا ہم کیا کریں گے، پہاڑوں میں گھر بنائیں گے. تو وہ سعودی عرب میں وہ علاقہ میں نے دیکھا ہے جہاں انہوں نے پہاڑ کھود کے گھر بنائے. پہاڑ کھود کے اندر پورا پہاڑ کھودا ہوا، بیچ میں گھر. وہاں کہ یہاں تو ہوا آ نہیں سکتی، ہوا پہاڑ کو کہاں سے اٹھائی، لہٰذا وہ مستی میں آ گئی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. پھر وہ للکارنے لگے، لیا ہوا لیا ہوا. تو اب وہ اللہ کو عاجز سمجھا. تو اللہ نے کیا کیا، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کر ایک چیخ ماری. آواز بہت طاقت ہے، ساؤنڈ سے کتنی تباہیت. اس نے ایک چیخ ماری، ان کے کلیجے سب کے پھٹ گئے اور چہرے ان کے نیلے پڑ گئے. اور وہ ایک دن میں سارے اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ڈھیر بنایا، انہیں دفن کرنے والا کوئی نہ بچا. یہ کیسے تباہ ہوئے؟ ان کی تباہی کے پیچھے نہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے نہ طاقت کی کمی. ایک تیسری قوم، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. فرعون جو اس زمانے کا اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ انسانی تاریخ میں صرف ایک انسان پیدا ہوا ہے جس نے کہا میں رب ہوں. یہ بات دنیا میں کسی نے نہیں کی. سجدہ تو مسلمان بادشاہ بھی کرواتے تھے، یہ مغلوں کو سجدے ہوتے تھے، یہ ہمارے مغلیہ بادشاہ تھے، اورنگزیب نے آ کر اسے ختم کیا. تو سجدے تو مسلمان بادشاہوں کو بھی ہوتے رہے اور کافروں کو بھی ہوتے رہے، لیکن میں ہی رب ہوں یہ بات ایک انسان نے کی، وہ ہے فرعون. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. اللہ اکبر. کہنے لگا میں سب سے بڑا رب ہوں. یہ صرف ایک انسان کا دعویٰ. کتنی اللہ نے اس کو طاقت بخشی.
بچے ذبح ہو رہے ہیں، کوئی اف نہیں کر سکتا، اف نہیں کر سکتا، کوئی جلوس نہیں نکال سکتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ذبح کیا جا رہا، پیدا ہوتا ہے ذبح، بچیاں چھوڑی جا رہی، بچے ذبح کیا۔ نقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، سارا قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ اس زمانے کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی، سب سے بڑی طاقت، یہاں کیا زوال ہے؟ اخلاقی پستی۔ سمود میں کیا زوال ہے؟ اخلاقی پستی۔ عاد میں کیا زوال ہے؟ اخلاقی پستی۔ کسی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ثانوی چیز ہے، سونے چاندی کی کانیں، تیل کے خزانے، یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ سب سے پہلا سرمایہ وہ آپ میری جو نسل ہو، وہ آپ کے عالی اخلاق، آپ کا اچھا کردار، آپ کی حیا والی زندگی، آپ کی کردار والی زندگی، یہ میرے ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر میری نسل کے اخلاق بگڑ گئے، حیا کی چادر تار تار ہو گئی اور ناشگانہ زندگی میں داخل ہو گیا اور وہ ثقافت بن گئی، تہذیب بن گئی، تو اس قوم کے ہلاک ہونے کو کوئی نہیں بچا سکتا کہ آسمان والے کا فیصلہ اترتا ہے۔ جب آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمین کی ٹیکنالوجی اسے بچا نہیں سکتی۔ فرعون نے بھی کہا قومن فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا نوح علیہ السلام سے، لاؤ کدھر ہے تیرے رب کا عذاب، فاتنا لے کے آؤ، کدھر ہے تیرے رب کا عذاب، انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، اللہ جب لائے گا تو پھر تم کچھ کر نہیں سکو گے۔ ایک تندور سے پانی نکالا اور ساری نسل کو اللہ نے پانی میں بہا دیا، ساری نسل۔ تو میں آپ کے سامنے اپنی بات کو مدلل کر رہا ہوں قرآن پاک سے کہ قوموں کے زوال اور عروج کا تعلق ٹیکنالوجی سے تھوڑا ہے اور اخلاقیات سے زیادہ ہے۔ اخلاقی پستی کسی بھی قوم کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے، اخلاقی بلندی کسی بھی قوم کے عروج کا سب سے بڑا سبب ہے۔ فرعون نے بچے ذبح کیے، بچیوں کو چھوڑا، عبرت کا نشان بنا دیا لوگ۔ سولی سب سے پہلے اس نے ایجاد کی، اور پھر میرے رب نے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، آگے سمندر، پیچھے فرعون، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو کہنے لگے مروا دیا موسیٰ، مروا دیا۔ اب تو آگے سمندر پیچھے فرعون، اگا جاؤ تو پانی پچھو تو فرعون دا سوٹا ان کی دے جا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ڈرو نہیں، ان معی ربی۔ آپ کو عجب تقابل کر کے دکھاؤں، موسیٰ علیہ السلام 40 سال رہے اپنے قوم کے ساتھ، 2 نبی، ایک موسیٰ ایک ہارون، اور اپنا سب کچھ قربان کیا۔ جب آگے سمندر دیکھا، پیچھے فرعون دیکھا، تو انہیں نہ موسیٰ یاد رہے نہ ہارون یاد رہے، انہیں اپنی پڑ گئے، انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیتے سن، یا آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے نبی، آپ کا کیا بنے گا، کوئی فکر نہیں، ہارون کا کیا، سانو اپنی پہ گئی، ان مروا دیا تو انہیں موسیٰ، تو انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھائے گا۔ لیکن کلا میں ایک اشارہ ہے کہ تمہیں مرنا ہی چاہیے، یا تمہیں فرعون مارے یا تمہیں پانی مارے، لیکن چونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ مجھے راستہ ملے گا، تمہیں بھی مل جائے گا، میری تو فعل تمہیں بھی مل جائے گا۔ تو جب وہ بالکل قریب آ گیا تو اللہ نے کہا فضرب بعصاک البحر، لاٹھی مار۔ لاٹھی اللہ نے فرعون کے لشکر پہ نہیں مروائی، عجیب بات، کہ پانی پہ لاٹھی مار، بالکل عقل کے خلاف، پانی پہ لاٹھی مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یا اللہ اب پانی تے سوٹے مارن دا کی مطلب، فرعون دے سرج مروا، کہ نہیں ادھر مار۔ فانفلق البحر فکان کل فرق کالطود العظیم، میرے رب کی قدرت کہ ایک دم اس لاٹھی سے ٹھوٹے مارتا سمندر 12 راستوں میں تبدیل ہو گیا، اور سارا پانی ایسے سیمنٹ کی دیوار بن کے کھڑا ہو، ایسے کوئی جنبش نہیں، اور 12 قبیلے تھے، 12، تو ہر قبیلہ ایک راستے پہ پانی میں انٹر ہو گیا، بڑی بڑی دیواریں۔ اب ان کو پریشانی شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں نال دیں کی حال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا، کیا پہلے ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا نا، تھک ہو، تو اللہ تعالیٰ نے دکھانا شروع کر دیا، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، سب جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب پار نکل گئے۔ تو فرعون کنارے پر آ گیا، انٹر ہوا، اس کے ساتھ اس کا لشکر انٹر ہوا،
تو اللہ نے پانی کو حکم دیا تو پانی دوبارہ حرکت میں آیا اور سارا لشکر اس کے اندر ڈوبا، غرق ہوا۔ کہنے لگے ہمیں اعتبار نہیں، دکھاؤ واقعی مر گیا ہے۔ پانی کی موج نے اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ موت کو دیکھ کے نبی بھول گیا 40 سال جنہوں نے محنت کی۔ ہمارے نبی ہجرت کے لیے گھر سے نکلے جمعہ کی رات 27 صفر، نبوت کا 14واں سال اور جمعہ کی رات تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک غار ڈھونڈا ہوا ہے، وہاں چل کے چھپتے ہیں، پھر جب ہماری طلب کوئی ختم ہو جائے گی پھر ہم نکلیں گے۔ چلو اب کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے، کبھی ہمارے نبی کے آگے ہوں کبھی پیچھے ہوں، کبھی آگے ہوں کبھی پیچھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا کرو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اخاف الرصد فامشی امامک واخاف الطلب فامشی خلفک۔ یا رسول اللہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا وار نہ کر دے تو میں آگے چلتا ہوں کہ وار میرے اوپر پڑے آپ پہ نہ پڑے، اور جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی وار کرے تو میرے اوپر آئے آپ پر نہ آئے۔ انا لمدرکون، ابو بکر کا عمل اور بنی اسرائیل کا عمل آپ فرق دیکھ رہے ہو۔ اگلے دن اچھا ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے، پنجوں پہ، پورا پاؤں نہیں کہ اس زمانے میں کھوجی، جب تک کچی سڑکیں تھی یہ علم تھا، خود ہمارے گاؤں میں کھوجی تھے، کچی سڑکوں پہ پاؤں کے نشان پر چلتے چلتے سینکڑوں میل چلے جاتے تھے۔ ہمارے دادا کے اونٹ چوری ہوئے ڈیرہ غازی خان، چوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، بےزتی سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، فلانے سردار دی چوری ہو گئی۔ تو وہ کھوجی کو لے کر چلے میاں چنو کے پاس ہمارا گاؤں ہے، وہاں سے چلتے چلتے دیرہ غازی خان سے چوٹی پہنچے، پاؤں کا نشان دیکھتے دیکھتے، اور وہاں سے اپنے اونٹ لے کر واپس آئے۔ تو میرے نبی پنجوں پر چل رہے تھے کہ قدم کا نشان نہ پڑے، لہذا جب آپ پہاڑ کے قریب پہنچے، وہ یوں سیدھا پہاڑ ہے بالکل غار ثور ایسے، جب آپ چڑھنے لگے تو انگلیاں اتنی درد کرنے لگیں کہ آپ سے چڑھا نہیں گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور کمر پہ بٹھا کے اس پہاڑ کو اوپر لے کر، کبھی اللہ آپ کو لے جائے تو آپ دیکھنا کتنا وہ اوکھا پہاڑ ہے جس پر ابو بکر اوپر لے کر، پھر آپ کو باہر بٹھایا، کہا آپ باہر بیٹھیں، خود اندر تشریف لے گئے۔ اندھیرا تھا تو ٹٹول کے سوراخ بند کرنے شروع کیے، روڑے پتھر اس سے، اب سوراخ باقی تھے اور روڑے ختم ہو گئے، تو اپنی پگڑی اتاری اور اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر بھی سوراخ باقی تھے تو کرتا اتارا اور اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا وہ جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ دی، پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں۔ آپ کو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ ابو بکر کے نہ پگڑی ہے اور نہ کرتا ہے۔ جب تھوڑی روشنی ہوئی، صبح صادق ہوئی، روشنی ہوئی تو دیکھا ابو بکر کے نہ کرتا نہ پگڑی، تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا کرتا تیری پگڑی؟ کہ یا رسول اللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سارے سوراخ تھے، مجھے خیال ہوا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں نے یہ سارے بند کر دیے۔ تو اس پر ایک دم میرے نبی کی آنکھیں بھر آئیں اور اب بے ساختہ روئے اور ہاتھ اٹھا کر رکھا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا تھا۔ تو فوراً جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہیں، وہ جنت میں آپ کا ساتھی بنانے کی بشارت دیتے ہیں۔ بنو اسرائیل کہہ رہے ہیں مروا دیا، اور ابو بکر کیا کر رہے ہیں آپ کو تقابل کر کے بتا۔ پھر اگلے دن قریش کا کھوجی صرف انگلیوں کو پہچانتا غار ثور کی طرف چل پڑا۔ جب وہ چلے تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آیا، اللہ نے ایک بیل اگائی، وہ کافی کھلی جگہ ہے، بیل اگائی، بیل، اس کے شاخوں کے اندر اللہ نے مکڑیوں کو حکم دیا، انہوں نے جالا بنا دیا، ایک کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے، کھوجی ٹھیک دروازے پہ لے کے آ گیا، کا پاؤں کا نشان یہاں تک۔ تو اب ابوبکر کے دل پہ کیا گزر رہی تھی وہ قرآن بتاتا ہے، بنو اسرائیل کے دل پہ کیا گزری قرآن نے کہا انہیں اپنی پڑ گئی، اپنے نبی کی بھول گئی، لیکن جب
یہاں دشمن سر پہ پہنچا ہے تو ابو بکر کے دل پر کیا گزری اس کو قرآن بتاتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب ہمارے نبی نے اپنے ساتھی ابو بکر سے کہا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غم کا لفظ ہے، خوف کا لفظ نہیں، کہ ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر قرآن کہتا لا تخف، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ڈرو نہیں کا لفظ بتلاتا کہ ابو بکر کو اپنی پڑ گئی، یا لوگوں میرا کی بڑھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے غم نہ کر، ابو بکر کو اپنی ذات بھول گئی، اپنے نبی کا غم لگ گیا کہ یا اللہ میرے نبی کا کیا بنے گا، یا اللہ میرے نبی کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ابو بکر کے سینے کو سامنے رکھ کر کہ اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دونوں امتوں کا فرق بتانے لگا ہوں۔ بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا، فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، اور ایک نبی آگے ایک پیچھے، دو رسولوں کے درمیان جا رہے ہیں، اور آگے ایک بستی میں دیکھا فمروا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، وہ ایک بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ اتنے ماٹھے تھے عقل کے بنو اسرائیل کہ پتھر کی پوجا ہو رہی، 40 سال نبی کی صحبت ہے، بڑے بڑے معجزے دیکھے، اور ابھی پانی پاؤں پہ لگا ہوا ہے، سمندر کو پھٹتے دیکھا، فرعون کو ڈوبتے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، موسیٰ علیہ السلام جی ہماری ایک درخواست۔ کہنے لگے کیا؟ ایو جو ہے خدا سانو ہی لے دے، ایسے میں انہوں متھر ٹیکی۔ اتنی چھوٹی عقل کے تھے کہ ایک لے دے ہمیں، ان کو توڑے جا بے عقل میں دنیا جو ایک ہی کوئی، انکم قوم تجہلون۔ ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، فوت ہوئے 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، پیر کا یہ تقریباً یہی ٹائم ہے، اس سے تھوڑا سا آگے، زور سے پہلے۔ اب دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال فرما گئے۔ صحابہ پہ عجیب و غریب کیفیت طاری ہوگی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی، جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہو گئے قتل کر دوں گا۔ وہ فوت نہیں ہوئے، اللہ کے پاس گئے، واپس آئیں گے۔ ابوبکر صدیق کو پتہ چلا وہ عوالی ایک محلہ ہے، وہاں گئے ہوئے تھے اپنی بیگم کے پاس، وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے، گھوڑے سے چھلانگ لگائی، گھر میں داخل ہوئے، اپنی بیٹی کے حضرت عائشہ کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ماتھا چوما، آنسو گرے، اور کہا طبت حیا و میتا، میرے محبوب آپ دونوں حالتوں میں پاک پاکیزہ خوشبودار ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی۔ پھر تشریف لائے تو عمر کی آواز گرجدار، کوئی نہ کہے میرے نبی فوت ہو گئے۔ ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر کہنے لگے میں نہیں بیٹھتا۔ تو کہنے لگے ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو لوگ محمد کی پوجا کرتے تھے تو سنو آج ان کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ سن لیں کہ اللہ موت سے پاک، زندہ، قائم دائم، حی قیوم، موجود ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی انک میت و انہم میتون، میرے حبیب آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ سب نے موت کا پیالہ پینا ہے۔ اور یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، میرے نبی بھی تو رسول ہیں جیسے اور رسول ہیں، ان کو بھی تو موت نے آنا ہے، تو تم میرا راستہ چھوڑ دو گے، میرا دین چھوڑ دو گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، چونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، تو میں یوں نیچے گرا، سیدھا ایسے اسٹریٹ نیچے گرا کہ مجھے جو لگا جیسے یہ قرآن آج اترا ہے، جیسے یہ قرآن آج اترا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا ایمان اور بنو اسرائیل کا ایمان اب تقابل، دو نبیوں کی موجودگی میں اتنے بڑے معجزے دیکھ کر ایک پتھر کا بت دے ہم بھی اس کو سجدہ کریں، اور یہاں میرے نبی دنیا سے جا چکے ہیں،
اور ابو بکر صدیق اعلان کرتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے، اور میرے نبی کو اللہ نے بلا لیا جیسے ہر نبی کو بلایا، میرے نبی کو بھی بلا لیا ہے۔ پہلی امتوں کو 2 نمازیں، ہمیں 5۔ پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں، ہماری مسجد۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، ہمیں اذان دی۔ اور اذان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا، یہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے۔ اور جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے شوق میں سردار آپس میں الجھ گئے، کہتا میں دوں گا، کہتا میں دوں گا، پھر قرہ اندازی ہوئی جس کا نام نکلا اس نے اذان دی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا، اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا۔ کسی کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان۔ پہلا مؤذن بلال بنا، پہلے مؤذن اللہ نے بلال کو یہ عزت عطا فرمائی۔ دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو جنت کی میرے لیے سواری لائی جائے گی، میں اس سواری پہ بیٹھوں گا تو اس کی جو وہ رسی ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گی، نیچے گرے گی۔ اس رسی کے یعنی اس کی جو لگام ہوتی ہے وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے یہ ایسے نیچے گر گئی۔ اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی، کوئی آنے والا ہے، کوئی ڈرائیور آنے والا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا، کوئی کوچوان آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے چلے گا۔ رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا۔ جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی، رسی نیچے ہے، تو اب سب کی گردنیں ایسے ہوں گی، کون، سب قیاس کر دیں کون کون کون۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے، بلال بلال۔ تو بلال آپ کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا وہ بلال میرے ساتھ ہوگا، میری سواری کی لگام پکڑ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اذان ملی، کسی امت کو اذان نہیں ملی۔ ہمیں 5 نمازیں ملی، کسی امت کو نمازیں 2 نمازیں، ایک فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ باجماعت نہیں، ان کو اپنی کتاب یاد نہیں، ہمیں قرآن یاد ہے۔ میرے مدرسے میں ایک بچہ اب ماشاءاللہ امریکہ میں وہ پڑھا رہا ہے، اس نے 30 دن میں قرآن یاد کیا۔ صبح یاد کرتا تھا، شام کو تراویح میں سناتا تھا۔ میرے مدرسے کا بچہ صبح بیٹھ کے مغرب تک پورا سپارہ یاد کر کے اور عشاء کو تراویح میں سنا دیتا تھا۔ اللہ نے میں ایسا قرآن دے دیا کہ 1 مہینے میں بھی یاد ہو جاتا ہے۔ 3 دن میں بھی ایک بزرگ نے یاد کیا، 3 دن میں قرآن یاد کیا۔ اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی، پڑھنے کے لیے 5 نمازیں عطا فرمائی، تہجد کی نماز عطا فرمائی، اوابین کی نماز دی، اشراق کی نماز دی، چاشت کی نماز دی۔ نماز کے کتنے دروازے کھول دی۔ اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔